السلام علیکم ناظرین کرام، فائنلی سپریم کورٹ آف پاکستان نے بہت بڑا سرپرائز دے دیا ہے۔ پاکستانی قوم انتہائی شدت کے ساتھ انتظار کر رہی تھی کہ مخصوص نشستوں والے کیس کا تفصیلی فیصلہ کب آئے گا، اور آج اس فیصلے کو جاری کر دیا گیا ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات تھے، تمام سوالات کے جوابات دے دیے گئے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو پریشانی تھی، ان کی پریشانیوں کو بھی دور کر دیا گیا ہے، اور وہ تمام لوگ جنہوں نے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی، ان کی نشاندہی بھی کر دی گئی ہے، اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کو نہ مانا گیا تو پھر کیا ہوگا، ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ 70 صفحات کے اوپر مشتمل ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ اس فیصلے کو اردو زبان کے اندر بھی جاری کیا جائے گا۔ اگر کسی کو انگلش کی سمجھ نہیں آتی، اگر کسی کی انگلش کمزور ہے، تو ان کے لیے اردو زبان کے اندر یہ فیصلہ آئے گا، تاکہ وہ تسلی کے ساتھ پڑھ لیں کہ 8 ججز کا فیصلہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے مخصوص نشستوں کے کیس کے اندر کس کے اوپر کیا کیا بات کی ہے۔ باقی جو تفصیلاً جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ فیصلہ لکھا ہے، وہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آگے بڑھنے سے قبل گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کر دیں، اور میرے ان تمام دوستوں اور بزرگوں کا بے حد شکریہ جنہوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا۔ جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جسٹس منصور علی شاہ کچھ عرصہ قبل ایک جگہ پر انہوں نے تقریر کی تھی، اور انہوں نے بتایا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے کسی بھی فیصلے کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اور یہ فیصلہ آپ نے ہر صورت ماننا ہوتا ہے۔ اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس فیصلے کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، جو بلے کا نشان چھینا گیا اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، جو 2 ججز نے اختلافی نوٹ لکھا تھا اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر کیا رد عمل دیا ہے، صحافی منیف فاروق صاحب انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے، وہ آپ کو بتاتا ہوں، نون لیگ نے اس کے اوپر رد عمل دیا ہے، وہ بھی بتاتا ہوں، اور ماضی کے اندر جناب محترم عزت مآب نواز شریف صاحب سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے ایک بڑا اہم بیان دے چکے ہیں جب یوسف رضا گیلانی کو سپریم کورٹ نے نااہل کیا تھا، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے کچھ عرصہ قبل ایک جگہ پر ایک تقریر کی تھی، ایک سیمینار کے اندر۔ وہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ صحیح نہیں ہے۔ آئین کہتا ہے کہ جب سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ جائے تو اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ ایگزیکٹو کے پاس سوائے اس کے کوئی چوائس نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کرے، یعنی کہ جو ایگزیکٹو ہے ان کا صرف ایک کام ہے کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دے دیا ہے اس کے اوپر وہ عمل درآمد کریں۔ اب جو فیصلہ آیا ہے وہ فیصلہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فیصلہ یہ آیا ہے کہ فوری طور پر تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں نوٹیفائی کی جائیں، پاکستان تحریک انصاف کو ان کی نشستیں واپس کی جائیں۔ اس کے علاوہ فیصلے کے اندر یہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی، الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی آئینی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اور اس فیصلے کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ بلے کے نشان والے فیصلے کی وضاحت نہ ہونے کی وجہ سے سارے کے سارے مسائل پیدا ہوئے۔ وہ جو 13 جنوری کو جناب محترم عزت مآب ہمارے چیف جسٹس جو اس وقت ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے تحریک انصاف سے بلہ چھینا تھا، اس فیصلے کی وجہ سے سارے کے سارے ابہام پیدا ہوئے، اور سارے کے سارے مسئلے اس فیصلے کی وجہ سے ہیں۔ وہ فیصلہ جڑ ہے تمام مسئلوں کی۔ مزید یہ کہا گیا کہ جو 2 ججز نے اختلافی نوٹ لکھا انہوں نے اپنی حد سے تجاوز کیا۔ انہوں نے کہا، اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر اس فیصلے کے اوپر عمل نہ ہوا تو پھر یہ آئین شکنی ہوگی۔ اب یہ سارا کچھ کہا جا رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اگر اس فیصلے کے اوپر عمل نہ کیا تو آئین شکنی ہوگی، اور آئین شکنی جو بھی کرتا ہے اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ یہ میں آپ کی خدمت میں بتاتا چلوں۔ اس فیصلے کے اندر یہ بھی لکھا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے۔ یہ بھی لکھا گیا کہ الیکشن کمیشن کے 1 مارچ کے فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ یہ بھی لکھا گیا کہ پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار دیتے ہیں۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز نے ساری کی ساری باتیں لکھ دی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک سوال ہے جو بہت زیادہ پوچھا جاتا تھا،
جو حکومتی اراکین ہیں، حکومتی وزراء ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی سنی اتحاد کونسل گئی تھی سپریم کورٹ کے اندر، پی ٹی آئی تو گئی نہیں تھی، تو سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو سیٹیں کیوں دی ہیں؟ انہوں نے تو سیٹیں مانگی بھی نہیں تھی۔ تو اس چیز کا جواب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے تفصیلی فیصلے کے اندر دیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ جب مکمل انصاف کرنا ہوتا ہے تو ہم کسی تکنیکی نقطے کو نہیں دیکھتے، کسی ٹیکنیکل پوائنٹ کو ہم نہیں دیکھتے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکمل انصاف کیسے ہوگا۔ کیونکہ پاکستان کے اندر 8 فروری کو جو لوگ نکلے انہوں نے ووٹ سنی اتحاد کونسل کو نہیں دیا، انہوں نے ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو دیا، عمران خان کو دیا۔ چاہے ووٹ کسی چمٹے کے اوپر پڑا، چاہے ووٹ کسی سمبل کے اوپر پڑا، کسی لیپ ٹاپ کے اوپر پڑا، کسی بطخ کے اوپر پڑا، کسی کبوتر کے اوپر پڑا، کسی جوتے کے اوپر پڑا، جس پر بھی مرضی ووٹ پڑا وہ سارے کے سارا ووٹ عمران خان کے نام کا ہے۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بالکل واضح بتا دیا ہے۔ اور جو 2 ججز تھے جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھا تھا، جن میں سے ایک محترم جسٹس امین الدین خان اور دوسرے جسٹس نعیم اختر افغان۔ یہ جسٹس امین الدین خان وہی آنریبل جج ہیں جن کو کمیٹی کے اندر شامل کیا گیا ہے جسٹس منیب اختر کو باہر نکال کے، قاضی فائزہ صاحب نے ان کو کمیٹی کے اندر اپنے ساتھ شامل کیا ہے۔ ان 2 ججز نے اختلافی نوٹ لکھا تھا اور اس میں یہ کہا تھا کہ ادارے اس فیصلے کے اوپر عمل نہ کریں۔ تو اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے کے اندر کہا ہے کہ 2 ساتھی ججز جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم افغان، انہوں نے ہمارے فیصلے سے اتفاق نہیں کیا۔ ساتھی ججز کے 3 اگست کے اختلافی نوٹ سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے مناسب نہیں ہے۔ ان ججز نے کہا کہ ہمارا فیصلہ آئین کے مطابق نہیں ہے۔ جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم اختر افغان کا عمل سپریم کورٹ کے ججز کے منصب کے منافی ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو تفصیلی فیصلے کے اندر لکھ دی گئی ہے کہ ان کا جو کنڈکٹ ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے جیسا سپریم کورٹ کے جج کا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ رجسٹرڈ سیاسی جماعت کو ڈی لسٹ کرنے کا الیکشن کمیشن کو کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ فیصلے کے اندر یہ بھی لکھا گیا کہ ہم 8 ججز اور ہمارے دیگر 3 ساتھی قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس مندوخیل اور یحییٰ فریدی متفق تھے کہ الیکشن کمیشن کے غیر آئینی اقدامات سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو نقصان پہنچا، جس طریقے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ مزید فیصلے کے اندر یہ کہا گیا کہ دوران سماعت جب سنی اتحاد کونسل کے وکیل کی جانب سے واضح کرنے کی کوشش کی گئی کہ کن حالات کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے سنی اتحاد کونسل کے اندر شمولیت اختیار کی، جوائن کیا سنی اتحاد کونسل کو، تو بینچ کے کچھ فاضل ممبران نے وکیل کو روکتے ہوئے کہا کہ وہ سنی اتحاد کونسل کا کیس پیش کرے نہ کہ پی ٹی آئی کا۔ تو فیصلے کے اندر ججز نے کہا کہ ہماری رائے میں پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل نے مخصوص حالات میں سنی اتحاد کونسل کی شمولیت پر ایک ہی موقف اپنایا تھا۔ یہ چیز بھی واضح کر دی گئی ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس 2 بڑے آپ کہہ لیں کہ فری ہٹ آ گئی ہیں ان کے پاس کہ آؤٹ ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، کیچ بھی ہو جائیں تو آؤٹ نہیں ہوں گے، بولڈ بھی ہو جائیں تو آؤٹ نہیں ہوں گے، ایل بی ڈبلیو بھی ہو جائیں تو آؤٹ نہیں ہوں گے۔ ہر رن آؤٹ کا خطرہ ہے اور رن آؤٹ کا خطرہ انتہائی کم ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ 2 ججز ہیں، 2 ججز ان کے خلاف آپ ریفرنس دائر کر سکتے ہیں، اور دوسرا اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتا تو فوری طور پر توہین عدالت کی درخواست آپ دائر کر سکتے ہیں۔ فیصل جاوید خان نے آج پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ 4 چیزیں ہوئیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان چھینا گیا، پھر پری پول ریگنگ کی گئی، اس کے علاوہ فارم 47 بنے اور اس کے بعد ریزرو سیٹس ہم سے چھینی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہوا ہے۔ حامد میر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، اور اس سے قبل آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ منیب فروخ صاحب جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں، آج وہ اپنی رائے ایک قانونی ماہر کے طور پر دے رہے تھے کیونکہ وہ ایک وکیل بھی ہیں، تو ان کا اشارہ یہی تھا کہ بھائی اس فیصلے کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوگا۔ اب عمل درآمد کیسے نہیں ہوگا، اور ماضی میں جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا تو نواز شریف صاحب اس کے بارے میں کیا کہتے تھے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بہرحال حامد میر صاحب نے یہاں پر ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فل بینچ کے فیصلے میں الیکشن کمیشن سے کہا گیا کہ تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں جاری کر دی جائیں، لیکن بتایا گیا ہے کہ اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوگا کیونکہ فیصلہ لکھنے والے جج تحریک انصاف کے حامی ہیں۔ یہ الزام وہ لگا رہے ہیں جو خود گھنٹوں سیاست میں
ملوث ہیں. یہ حامد میر صاحب نے ٹویٹ کیا ہے. اس کے علاوہ کاشف عباسی نے ایک تجزیہ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر 25 کروڑ عوام یہ فیصلہ کرنا شروع کر دیں کہ وہ عدالت کا فیصلہ نہیں مانتے تو ملک میں انارکی پھیلے گی. یہ نظام خراب کرنے کے در پہ آگے ہیں. طاقت کا اندھا استعمال ایک حد سے زیادہ نہیں کیا جا سکتا. یہ کاشف عباسی نے بات کی ہے. شوکت بسرا نے کہا کہ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے نے قاضی فائز عیسیٰ اور الیکشن کمیشن کے ناپاک گٹھ جوڑ کو روزے روشن کی طرح عیاں کر دیا ہے. قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمیشن فوری مستعفی ہوں. اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے سوشل میڈیا کے اوپر ایک پوسٹ لگائی ہے جس میں لکھا ہے کہ سیاسی فیصلہ نامنظور، اور اوپر یہ لکھا ہے کہ آئین بنانا اور اس میں ترمیم کرنا صرف پارلیمان کا اختیار ہے. سپریم کورٹ صرف اس کی تشریح کرنے کا حق رکھتی ہے. لیکن 8 مخصوص ججز نے اپنے حلف سے انحراف کر کے ایک فتنہ و فساد کی پیروکار جماعت کو سیاسی فائدہ پہنچانے کی کوشش کی ہے جسے قوم مسترد کرتی ہے. یعنی کہ پارلیمنٹ کے کام کے اندر آپ انٹرفیئرنس نہیں کر سکتے، یہ کہا جا رہا ہے سپریم کورٹ کو. تو ذرا قاسم سوری کی رولنگ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ بھی پارلیمان نے دی تھی، اور جب جسٹس عمر عطا بندیال نے اس کو ریورس کیا تھا تو آپ لوگوں نے شادیانے، بھنگڑے، مٹھائیاں، آئین کی جیت ہو گئی. یہ سب کچھ اس وقت ہوا تھا، یہ آن ریکارڈ ہے. اچھا، میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد آپ کو ذرا سمجھ آ جائے گی صحیح طریقے سے کہ فیصلے کے اوپر عمل ہونا ہے یا نہیں ہونا. جس وقت یوسف رضا گیلانی کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے نااہل کیا گیا تو اس وقت یوسف رضا گیلانی نے کہا جی میں ریویو کے اندر جاؤں گا. تو نواز شریف نے کہا تھا کہ بھائی ریویو کے اندر جانا تو جاؤ، لیکن پہلے اپنی کرسی چھوڑو، گھر جاؤ، ریویو میں آؤ تو پھر بعد میں دیکھا جائے گا کیا ہونا ہے. اور مزید نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ کوئی فیصلہ دے اور آپ ماننے سے انکار کر دیں. یہ انسانوں کی بستی ہے، حیوانوں کی بستی نہیں ہے. تو کیا اب یہ حیوانوں کی بستی ہے جو نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی ہم نے یہ فیصلہ نہیں ماننا؟ یہ آنریبل نواز شریف صاحب خود کہہ چکے ہیں، ہر چیز آن ریکارڈ ہے. میں اکثر آپ لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ بھائی یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، زیادہ دیر تک آپ کچھ چھپا کر رکھ نہیں سکتے. چند سیکنڈوں اور منٹوں کے اندر ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. میاں والی کے اندر جو جلسہ ہونے کے لیے جا رہا ہے غالباً 29 ستمبر کو، اس حوالے سے بیرسٹر عمیر خان نیازی انہوں نے ایک بڑا اہم ترین پیغام جاری کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جلسہ عمران خان کی رہائی اور آئین کی حکمرانی کے لیے ہوگا، اور میاں والی کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کو درخواست بھی جمع کروا دی گئی ہے ڈی سی صاحب کو کہ جی ہم نے میاں والی کے اندر جلسہ کرنا ہے. تو ناظرین کرام، یہ ساری اپڈیٹس تھی جو میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد.